حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد حق تعالیٰ نے بس دو اعزاز و احترام جنت میں بھیج دیا اور ان سے اس بات کا عہد لے لیا کہ جنت میں رہتے ہوئے شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا اور شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کے داخلے سے ابلیس پر حسرت و مایوسی کا عالم طاری ہو گیا اور آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، کوئی ان کا مونس اور رفیق حیات نہ تھا۔ حق و تعالیٰ نے ان کی رفاقت کے لیے ان کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا۔ انسانوں کا یہ پہلا جوڑا جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا۔ جنت میں ہر قسم کی عیش و راحت کے سامان مہیا تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں ریسرچر معشار اس ویڈیو میں آپ کو ابلیس لعین کی آدم دشمنی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گی۔ آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے شیطان نے سانپ اور مور کے ساتھ مل کر خفیہ سازش رچی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بعد اگرچہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا مگر اس کو آسمان پر رہنے کی اجازت تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ابلیس لعین ایک زمانے میں معلم الملکوت یعنی کہ فرشتوں کا استاد تھا۔ وہ عرش کے نیچے خاص منبر پر نور کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ جنت اس کے رہنے کا مقام تھا۔ تمام جنت والوں سے اس کی یاری اور شناسی بھی تھی۔ شیطان کو جنت میں داخلے کی ممانعت تھی، اس لیے وہ کھلا جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی خفیہ تدبیر سے جنت میں پہنچ جاؤں تو آدم علیہ السلام سے بدلہ لے کر اپنی دلی بغض نکالوں۔ چنانچہ ایک روز شیطان جنت کے دروازے سے باہر جا کر بیٹھ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی پرانا دوست نظر آئے تو اس سے اپنی دلی مدح ظاہر کروں۔ اتنے میں مور گھومتا پھرتا نظر آیا۔ ابلیس نے مور سے اپنا مطلب ظاہر کر کے امداد کی درخواست کی۔ مور نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں، ہاں البتہ یہ کام سانپ انجام ضرور دے سکتا ہے، میں ابھی اس کے پاس جا کر ذکر کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سانپ بھی ادھر آ نکلا۔ بات چیت کے بعد سانپ شیطان کو جنت میں لے جانے پر راضی ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ شیطان اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کیسے کامیاب ہوا۔ جنت میں پہنچ کر ابلیس زارو قطار رونے لگا۔ آدم علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے ناسہانہ انداز میں آدم و حوا سے کہا کہ تمہارا یہ اعزاز و اکرام تو چند روزہ ہے، تمہیں جنت میں رہنا بھی نہیں ہے، ایک روز موت آئے گی، یہ تمام اعزاز و مناصب تم سے چھن جائیں گے، تمہارے انجام کا خیال کر کے میرا دل بھر آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے؟ شیطان نے کہا کیوں نہیں، یہ تو سامنے درخت کھڑا ہے جس کا پھل کھانے کی تمہیں ممانعت ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو موت سے بچ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو میں خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے کی ممانعت کا راز یہی ہے کہ حق و تعالیٰ کو تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا منظور ہی نہیں، اگر منظور ہوتا تو اس درخت کا پھل کھانے کی ممانعت نہ کرتا۔ اس درخت کی خاصیت تو یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے سے انسان فرشتوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اس کی یہ بات سن کر اٹھ کر چلے گئے مگر حوا وہیں بیٹھی رہی۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر حوا کو یقین دلا دیا کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ ہے اور خیر خواہی کی بنا پر ہی ان کو یہ مشورے دے رہا ہے، دائمی حیات حاصل کرنے کے لیے یہ پھل کھانا تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ شیطان نے گندم کا ایک پھل ناخن سے 2 حصے کر کے اماں حوا کو دے کر کہا کہ آدھا تم کھا لو اور آدھا آدم کو کھلا دینا۔ کچھ دیر بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا لو یہ پھل کھا لو۔ آدم مطمئن ہوئے۔ اماں حوا نے کہا اگر تمہیں اس پھل سے ڈر لگتا ہے تو پہلے میں کھا لیتی ہوں، اگر اس پھل نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا تو تم بھی کھا لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام چپ ہو گئے۔ اماں حوا نے درخت گندم کا نصف پھل کھا لیا اور کچھ دیر انتظار میں بیٹھی رہیں۔ جب ان پر کوئی مضر اثر ظاہر نہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے بھی نصف پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام کے معدے میں ابھی یہ پھل پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے جسم سے جنت کی پوشاک اتر گئی، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے ستر چھپانا پڑا۔
اس واقعے کے بعد حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ مور اور سانپ کو بھی زمین پر اتار دیا، اور یہ چاروں زمین پر ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا اخراج تو اس وجہ سے ہوا کہ ان دونوں نے شجر ممنوعہ کھا کر حکم الہی کی نافرمانی کی تھی۔ سانپ اور مور چونکہ اس جرم میں اعانت کے مجرم تھے، اس لیے وہ بھی خدا کی نافرمانی کے مجرم قرار پائے۔ قدرت نے ان چاروں کو مختلف عقوبتوں میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام عتاب الہی کے مورد بنے، جنت کا لباس اتار دیا گیا اور وہ جنت میں بے لباس کھڑے رہ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جنت میں نہایت سفید اور چمکدار تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد اس میں کمی اور تاریکی پیدا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان ایک روایت کے مطابق 200 سال تک کی جدائی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان عداوت کی مستحکم دیوار قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام خطا کار قرار پائے، شیطان کو اور ان پر اور ان کی اولاد پر مکمل مسلط کر دیا گیا۔ دنیا بنی آدم کے لیے جیل خانہ بنا دی گئی۔ حضرت حوا بھی عقوبتوں میں مبتلا ہو گئیں، جیسا کہ عورتوں کی پیٹ کو اور شرمگاہ کو غلاظت کا مقام بنا دیا گیا۔ 9 مہینے تک حمل کا بار اٹھانا پڑا۔ وضع حمل کے وقت جان لیوا تکلیف مقرر کر دی گئی۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورتوں پر عدت لازمی قرار دے دی گئی۔ عورتوں کو ان کے شوہروں کے ماتحت اور تابع بنا دیا گیا۔ طلاق دینے کے حق سے عورت محروم کر دی گئی۔ 2 عورتیں گواہی میں ایک مرد کے قائم مقام تجویز کی گئی۔ عورت کو مال میراث میں بہت کم حصہ دیا گیا۔ عورت ناقص العقل قرار دے دی گئی۔ عورتوں کو سلام کرنے کی مردوں کو ممانعت کر دی گئی۔ جمعے کی نماز اور جماعت سے عورت محروم کر دی گئی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دین بھی ناقص قرار پایا۔ عورت نبوت سے بھی محروم قرار پائی۔ عورت کا حکم شرعاً غیر نافذ قرار دے دیا گیا۔ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بلکہ ابلیس لعین بھی عقوبتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ ابلیس تمام روئے زمین اور آسمان اول کی بادشاہت کے علاوہ جنت کے افسر خزانے کے عہدے سے محروم کر دیا گیا۔ صورت مسخ کر دی گئی۔ حق و تعالیٰ کے قرب سے محروم ہوا۔ عزازیل نام تبدیل کر کے ابلیس نام تجویز کیا گیا۔ بدبخت لوگوں اور کفار کا پیشوا بنا دیا گیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود بنا دیا گیا۔ معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم قرار دیا گیا۔ توبہ کا دروازہ اس کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ نیکی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ تمام دوزخیوں کا خطیب مقرر پایا۔